ستارے میرے گھر کو جگمگائیں، کبھی سرکار جو مہمان آئیں، ستارے میرے گھر کو جگمگائیں، کبھی سرکار جو مہمان آئیں، میں دستک سن کے پوچھوں کون باہر، محمد نام وہ اپنا بتائیں، میں دستک سن کے پوچھوں کون باہر، محمد نام وہ اپنا بتائیں، ہزاروں سال اس لمحے میں بیتے، مبارک پاؤں وہ اندر بڑھائیں، ہزاروں سال اس لمحے میں بیتے، مبارک پاؤں وہ اندر بڑھائیں، میرے گھر میں نہیں کچھ شان لائق، پریشاں ہوں کیا رستے میں بچھائیں، میرے گھر میں نہیں کچھ شان لائق، پریشاں ہوں کیا رستے میں بچھائیں، کھلا ہے حال جن پہ سب کے دل کا، وہ میرا حال دیکھیں مسکرائیں، کھلا ہے حال جن پہ سب کے دل کا، وہ میرا حال دیکھیں مسکرائیں۔ آج کا چمکتا دمکتا اور خوبصورت میلاد فرح کے گھر ہے، ہماری نعت خوان فرح کے گھر۔ ہم فرح کے گھر دروازے تک پہنچ چکے ہیں اور اندر کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اندر ویلکم کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میلاد کا موسم گلابوں کا، ستاروں کا، بہاروں کا، موتیوں کا موسم ہے، اور الحمدللہ میلاد پڑھنے والوں اور میلاد سنانے والوں کے لیے تو واقعتاً یہ نور ہی نور ہے۔ بس ہماری انٹری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرح اپنی فیملی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے نعت خوانوں کے ساتھ۔ یہ جو سبز رنگ ہے جہان میں، یہ درود ہی کی بہار ہے، بھرے سب زخم کرے آنکھ نم، وہ مدینے والے کا پیار ہے، بھرے سب زخم کرے آنکھ نم، وہ مدینے والے کا پیار ہے درود پاک وہ نور کے، ملے آگ میں بھی قرار ہے، جو ہجر کو مثل وصل
یہ درود ہی کی بہار ہے، وہی جان چین میں ہے یہاں، جو کہ دل سے پہ نثار ہے، بھرے سب زخم کرے آنکھ نم، وہ مدینے والے کا پیار ہے، جو ہجر کو مثل وصل کرے، وہ ذکر یہی میرے یار ہے، یہ جو سبز رنگ ہے جہان میں، یہ درود ہی کی بہار ہے۔ پروگرام آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں آپ کو سننے دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوں گی، کہ سوا تیرے تیری بندی کو کوئی دیکھتا کب ہے، میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں کہاں کہ تو میرا رب ہے، سوا تیرے تیری بندی کو کوئی دیکھتا کب ہے، میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں کہاں کہ تو میرا رب ہے، تو ہی وہ پاک ہے کہ نام ہی سبحان ہے جس کا، تو ہی وہ پاک ہے کہ نام ہی سبحان ہے جس کا، تیرا میں نام لوں جس شے پہ تو پاکی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ایسے پاک ہیں کہ ہم کسی چیز کو پاک کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ چیز بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیں تو جانور حرام ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، اور اس کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو ہی وہ پاک ہے کہ نام ہی سبحان ہے جس کا، تیرا میں نام لوں جس شے پہ تو پاکی کا سبب ہے، ہزاروں پاس ہوں پر ساتھ تو بس تو ہی رہتا ہے، ہزاروں پاس ہوں پر ساتھ تو بس تو ہی رہتا ہے، کہ مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ایسا اقرب ہے، تیری تعریف کا حق اس لیے ممکن نہیں مجھ کو کہ سب توفیق ہے تیری، نہیں کچھ میرا کسب ہے، گناہ میرے میرے جیسے کرم تیرا تیرے جیسا، گناہ میرے میرے جیسے، میں کتنے گناہ کر لوں گی، سمندر بھر لوں گی، پہاڑ بھر دوں گی، زمین بھر دوں گی، آسمان تک چلے جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی نا۔ اور اللہ پاک کی شانیں کیا ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم آسمان تک گناہ بھر دو، پھر تم ایک دفعہ کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں ایسے معاف کروں گا پلٹ کے دیکھوں گا بھی نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو کبھی بھی اللہ سے معافی مانگنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر اس بات پر یقین نہ کرے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ اس لیے جب توبہ کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ یہ یقین نہ ہو تو بندہ گناہ سے باز نہیں آتا۔ آپ جب سفید چادر پر لگا ہوا داغ دھو لیتی ہیں تو کیا دوبارہ اسے مٹی میں پھینک دیتی ہیں؟ نہیں، آپ کہتی ہیں نا اب داغ دھل گیا، چادر صاف ہو گئی ہے، اب احتیاط کرنی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، گناہ میرے میرے جیسے کرم تیرا تیرے جیسا، کہ میری حد ہے کوئی تیری کوئی حد مگر کب ہے، گناہ میرے میرے جیسے کرم تیرا تیرے جیسا، کہ میری حد ہے کوئی تیری کوئی حد مگر کب ہے، سوا تیرے تیری بندی کو کوئی دیکھتا کب ہے، میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں کہاں کہ تو میرا رب ہے، سمائیں کہاں۔ بھئی انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ اسے جب ایک چیز اچھی لگتی ہے نا
تو اس کے مقابلے پہ دوسری آپ آسمان سے اتار کے لے آئیں گے. لڑکے جو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتے ہیں، مثالن ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی، بھئی جو لڑکی ان کو پسند آتی ہے نا، وہ کتنی کوئی کججی ہو، کتنی کوئی بڈنگی ہو، نکمی ہو، پسند آ گئی ہے نا، تو انہوں نے اس کے سوا نہیں، کوئی پری بھی اس کی ماں ڈھونڈ کے لائے گی نا تو وہ کہے گا وہ ویسی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں جس کی محبت گھس جاتی ہے پھر وہاں کسی کی جگہ چھوڑتی نہیں ہے. اب اس بات کو سنیں کہ دل مدینے میں لگا ہو تو کوئی بھائے کہاں، لاکھ منظر ہو حسین آنکھ میں سمائے کہاں. جو مدینہ دیکھ آتے ہیں، گنبد خضرا دیکھ آتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کی آنکھ نے حسن کی معراج دیکھ لی ہوئی ہوتی ہے. کہ دل مدینے میں لگا ہو تو کوئی بھائے کہاں، لاکھ منظر ہو حسین آنکھ میں سمائے کہاں. جنتیں سج کے بھی آئیں تو بار یاب نہ ہو، نظر جمال رخ یار سے ہٹائیں کہاں. دیکھیں آپ اس کو تصور کریں کہ ایک طرف ساتوں جنتیں سجی ہوئی کھڑی ہیں اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے نقاب مسکراتے ہیں، تو آپ کدھر دیکھیں گے؟ جنتوں کو دیکھیں گے؟ نہیں، جنتیں تو ان کا صدقہ ہیں. تو پھر حضور کو دیکھیں گے نا کہ جنتیں سج کے بھی آئیں تو بار یاب نہ ہوں، نظر جمال رخ یار سے ہٹائیں کہاں. ہنسی بھی پردہ ہے چہرے پہ تان رکھا ہے، نہ ہم زباں ہو کوئی بات پھر سنائے کہاں. ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، آج اتنے سارے ہم زبان ہمیں ملے ہوئے ہیں جو ہماری باتیں سمجھ رہے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ مدینے والے کی اور مدینے کی باتیں بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی، اور جنہیں سمجھ نہیں آتی پھر انہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کہ ہنسی بھی پردہ ہے چہرے پہ تان رکھا ہے، نہ ہم زباں ہو کوئی بات پھر سنائے کہاں. حضور عشق میں ایسی نصیب ہو منزل کہ سب کو بھول کے ہم خود کو بھی نہ پائیں کہاں. فقط یہ آرزو رہ رہ کے سر اٹھاتی ہے، تیرے قدم نہ ملے خود کو ہم مٹائیں کہاں. دل مدینے میں لگا ہو تو کوئی بھائے کہاں، لاکھ منظر ہو حسین آنکھ میں سمائے کہاں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ کہ نہ کوئی اس سے زیادہ مہربان ہے اور نہ ہی کوئی اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی اور اس عظمت والے پہاڑ یعنی طور سینا کی اور اس امان والے شہر یعنی شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، دیکھیں کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی پنجوں کے بل چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے. یہ سب ذلت کی علامتیں ہیں. عزت کی بات کیا ہے کہ کھڑے ہو کر 2 ٹانگوں پہ چلا جائے. جب کسی کو بے عزت کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹانگوں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہیں. اور دنیا میں کتنے جانور اور کتنی مخلوق ایسی ہے جو چلتی پیٹ کے بل ہے. پھر کتنے ایسے ہیں
جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یہ حضرت انسان ہے جسے اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ، دیکھیں آپ نے کبھی پرندوں کو شاید کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کبھی طوطے کو کھاتے دیکھا ہو تو وہ کیسے کھاتا ہے؟ وہ اپنے پنجے میں چیز پکڑتا ہے اور اس کو کترتا رہتا ہے۔ اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے روٹی توڑ کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے انسانوں کے گلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کسی کو گورا رنگ چاہیے، کسی کو بڑی آنکھیں چاہیے، کسی کو لمبے بال چاہیے، کسی کو چوڑے کندھے چاہیے، کسی کو مسلز نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، کسی کے پاؤں کے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جب ہم نے مخلوقات پیدا فرمائی تو ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے پر پیدا فرمایا۔ دیکھیں کوئی بہت ہی حسین ہو اور بہت امیر ہو لیکن وہ جانوروں کی طرح 4 ہاتھ پیروں پہ چلتا ہو تو کیا وہ کوئی معزز ہوگا؟ نہیں نا۔ ہمارے یہاں تو کوئی الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی اٹھا لے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ کوئی الٹے ہاتھ سے لکھتا ہو تو اسے بھی کہتے ہیں سیدھے سے لکھا کرو۔ پاؤں سے کھانے اور پاؤں سے چلنے والی پکڑنے والی بات تو بالکل قابل قبول ہے ہی نہیں نا۔ اب اس بات پر دھیان کریں کہ جو اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات اس نے زمینوں آسمانوں میں پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے بہترین جو سانچہ بنایا ہے وہ انسان کا بنایا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی لائق شکر ہے کہ اللہ نے جب مخلوقات پیدا فرمائی تو اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ثم رددناه أسفل سافلين، پھر ہم نے اس کو نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ کیسے؟ کہ یہ چھوٹا سا تھا، نا سمجھ تھا، نادان تھا، کمزور تھا، بھوک لگتی تھی صرف روتا تھا، کپڑے خراب کر لیتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ہم نے اس کو جوانی کا زور عطا فرمایا، پھر اس نے سمندروں میں سفر کیا، یہ پہاڑوں پر چڑھا، اس نے فضاؤں میں اڑانے بھری، اور پھر یہ عمر کے تقاضے کے ساتھ بوڑھا ہو گیا تو ہم نے اس کو نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ لیکن جوانی ہو یا بڑھاپا، ہر دور میں کامیاب انسان وہی ہے جو ایمان لے آئے پھر کرے اعمال صالح۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے محل ہیں جو نہ کبھی میلے ہوں گے نہ کبھی بوسیدہ ہوں گے، ایسی نہریں ہیں جن کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، ایسے باغ ہیں جن کے پھل کبھی گلیں گے نہیں، ایسے پھول ہیں جو کبھی مرجھائیں گے نہیں، ایسی نعمتیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غیر ممنون، غیر ممنون کا مطلب ہے کاٹی نہیں جائیں گی، یعنی جب ایک بار یہ نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی تو نہ یہ پرانی ہوں گی نہ باسی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ان سے واپس لی جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئیں اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اے سننے والے، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی تو اپنے اعمال سے اس بات کو کیوں جھٹلاتا ہے کہ بالآخر موت ہے اور زندگی کے سفر کو ختم ہونا ہے؟ پس کس چیز نے تجھ کو آخرت کے دن سے جھٹلانے پر مجبور کر رکھا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ صدق الله العظيم۔
بھائی جزاک اللہ اتنا اونچا کہا کریں، پتہ کرے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو میں آپ کی تصویر تو نہیں آتی نا، آواز تو آئے گی، تو جزاک اللہ سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مامیاں پھوپھیاں چاچیاں شاچیاں بچیاں چھچیاں ساریاں، تو اپنیوں کی تو آواز اتنی نہیں ہوتی نا بھائی، اونچی نکالیں ذرا. اب اس کی پریکٹس رکھیں نا، ادھر آواز جائے گی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں والوں کو اتنا سست نہیں ہونا چاہیے نا. یہ کن صفتوں کے کرنے چاہتے کوئی ہی ایسا ہوگا جو اپنے رب سے دوستی نہ کرنا چاہتا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ. کاظم کہتے ہیں بوتل کے ڈھکن کو جب کس کے ٹائٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کاظم. جیسے آپ کسی چیز کو ایئر ٹائٹ کرتے ہو نا تو اس میں ہوا نہ داخل ہو، اس عمل کے لیے عربی میں کاظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کاظمین الغیظ، غیظ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز ابلتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں غیظ پر ہے. غیظ و غضب، پہلے چیز کا ابلنا اور پھر اس کا پھٹ جانا، یہ غیظ و غضب ہوتا ہے. اب اس آیت کو سنیں، والکاظمین الغیظ. جیسے آپ نے کبھی غلطی سے پیپسی کی یا 7 اپ کی بوتل آپ کے ہاتھ سے اگر نیچے گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اتنی گیس ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ڈھکن ذرا سا کھولیں تو وہ ساری کی ساری باہر نکل آتی ہے. جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ قرآن کے 2 الفاظ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ 7 اپ یا کوک کی بوتل کی طرح پھٹنے کو تیار ہوتا ہے. اس وقت ڈھکن کو ٹائٹ کریں. یہ کاظمین الغیظ کا معنی ہے. اب چھوٹا کام تو نہیں نا کرنے جا رہے، اللہ سے دوستی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر کام تو بڑے کرنے پڑیں گے. ایک بات والکاظمین الغیظ، اور دوسری بات عافینا والعافینا عن الناس. عافینا عافیت سے ہے، اور عافیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حفاظت دے دینا، پروٹیکشن دے دینا، کسی کو امان دے دینا. تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل تھے غالباً، ان کی کنیز ان کے لیے امام حسین علیہ السلام تھے، ان کی کنیز ان کے لیے پیالے میں گرم گرم شوربہ لے کے آ رہی تھی، تو وہ شوربہ اس کنیز کے ہاتھ سے عین امام حسین کے اوپر گر پڑا. وہ پک رہا تھا، سخت گرم تھا، ظاہر امام کو شدید تکلیف ہوئی. آپ نے سر اٹھایا اور غصے سے کنیز کو دیکھا. اب جرم اتنا بڑا تھا کہ اس پہ کوڑے بھی مارے جا سکتے. فوراً کنیز نے کہا والکاظمین الغیظ. امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو ضبط کر دیا. اس نے کہا والعافینا عن الناس، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. واللہ یحب المحسنین. تو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب یہ دونوں کتنی مشکل باتیں ہیں. سخت غصہ آ رہا ہو، یہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں نا آپ غصہ نکال دیا کریں، کہہ دیا کریں، لیکن قرآن کہتا ہے ڈھکن کو ٹائٹ کر دیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ ڈھکن کو ٹائٹ کر دے گا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ دے گا جس سے وہ کول اینڈ کام ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا نقصان کر دیا ہو تو پھر اس کو یہ چلتے پھرتے گھر میں کانچ کے گلاس اور برتن اور یہ سب ٹوٹتے ٹاٹتے ہی رہتے ہیں تو اس پہ جھاڑ واڑ بھی پڑتی رہتی ہے. تو ان موقعوں پر جو ہے عافینا عن الناس کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ٹوٹ ہی گیا ہے، یعنی کوئی جان کے نہ توڑے. وہ کوئی بہو تھی نا، وہ اس کی سہیلی کے پاس گئی تو وہ بیچاری بیمار لمبی پڑی تھی، کیا ہوا ہے پتہ چلا کہ ساس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو میاں نے مارا ہے پکڑ کے. تو وہ کہنے لگی تو بڑی بے وقوف ہے، بھلا منہ کیوں چلاتی ہے، چپ کر کے باورچی خانے میں جایا کر، اس کے ڈنر سیٹ کا کوئی قیمتی برتن توڑ دیا کر. مطلب اب آپ دیکھیں ایسے برتن توڑنے پہ عافینا عن الناس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو بے حیائی ہے نا کہ اب آپ ساس کو مار نہیں سکتی تو اس کے جہیز کے ڈنر سیٹ کا برتن آپ توڑ دیں تو وہ بیچاری سارا دن کلپتی رہے گی کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا.
ویسے عام روٹین میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا ہے، عافینا عن الناس، فطری بات ہے، بندہ کہتا تو ہے بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا، لیکن بس اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے تو اللہ کیا کہتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اٹھانے کی اور ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جماعت ہے نا وہ فاطمہ کی آئی خوشبو لی ان کے بعد سے۔ اچھا دیکھتی اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں، ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں، بندہ مومن کے دل میں نور تیرا ہے مقیم، بندہ مومن کے دل میں نور تیرا ہے مقیم۔ اللہ 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 اللہ۔ رات کی سیاہی کا سجدہ ہے تیری ہی ذات کو، رات کی سیاہی کا سجدہ ہے تیری ہی ذات کو، روشنی سورج کی دن کو جگمگائے اے کریم، روشنی سورج کی دن کو جگمگائے اے کریم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بارشوں کو دیکھ کر آنکھیں میری ہوتی ہیں نم، بارشوں کو دیکھ کر آنکھیں میری ہوتی ہیں نم، کاش میرے سب گناہ دھل جائیں ان میں اے رحیم، کاش میرے سب گناہ دھل جائیں ان میں اے رحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبز چادر سے ڈھکی قدموں کے نیچے یہ زمین، سبز چادر سے ڈھکی قدموں کے نیچے یہ زمین، دل کو چپکے سے کہے رب ہے تیرا بے حد حلیم، دل کو چپکے سے کہے رب ہے تیرا بے حد حلیم۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون سا رنگ اور کیسی خوشبو تارے موتی نغمے پھول ان کو نظر کیا پیش کروں یہ سب تو ان کا صدقہ ہے ان کو نظر کیا جی نعت شریف ہمارے پاس ہے کہ آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے اور آئے اتنے نبی عرش سے فرش پر شان آقا کی میرے مگر کس قدر آئے اتنے نبی عرش سے فرش پر شان آقا کی میرے مگر کس قدر عرش والے درودوں کے گجرے لیے تا ابد ان کے در پہ اترنے لگے اور چاند تارے کرن پھول نکلی صبا ہر ہنسی کو حسن ان کے صدقے ملا چاند تارے کرن پھول نکلی صبا ہر ہنسی کو حسن ان کے صدقے ملا ان کے قلب کے بھون دروازہ بنا نور و غلما بھی سجدے سنورنے لگے آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے اور ان کی نظر عنایت کا اعجاز ہے ہم سے اندھوں پہ منظر اترنے لگے اور ان کی نسبت بڑی چیز ہے دوستو ان کی نسبت بڑی چیز ہے دوستو جس نے ذروں کو رشک قمر کر دیا تاج والے غلامی کی حسرت لیے ان کے حبشی کی قسمت پہ مرنے لگے آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے ہر ہنسی کو حسن ان کے صدقے ملا ان کے طلبوں کے دھون کا غازہ بنا ان کے طلبوں کے دھون کا غازہ بنا حور و غلما بھی سجنے سنورنے لگے حور و غلما بھی سجنے سنورنے لگے آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے ان کی نسبت بڑی چیز ہے دوستو جس نے ذروں کو رشک کی کمر کر دیا ان کی نسبت بڑی چیز ہے دوستو جس نے ذروں کو رشک کی کمر کر دیا تاج والے غلامی کی حسرت لیے تاج والے غلامی کی حسرت لیے ان کے حبشی کی قسمت پہ مرنے لگے ان کے حبشی کی قسمت پہ مرنے لگے
آج خوشبو لیے ان کی باد صبا آئی، خوشبو لیے ان کی باد صبا، ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے، ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے، رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے، رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، بسی جتنے جہانوں تک خدا کی یہ خدائی ہے، وہاں تک میرے میٹھے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، وہاں تک میرے میٹھے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، صرف میں ہی نہیں اس در پہ خلقت کل گدائی ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اہلا و سہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ارض و سما میں کون و مکان میں کس کا اجالا میرے نبی کا، ارض و سما میں کون و مکان میں کس کا اجالا میرے نبی کا، عرش و فرش میں باغ عدن میں کس کا اجالا میرے نبی کا، 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 کس کا اجالا میرے نبی کا، کس کا اجالا میرے نبی کا، چاند اور سورج سارے ستارے چمکے چمک کر سب کو بتائے، چاند اور سورج سارے ستارے چمکے چمک کر سب کو بتائے، کچھ بھی نہیں ہم
اس روشنی میں کس کا اجالا، میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا۔ اگر آپ کو یاد ہو، تقریباً آپ ہی سب لوگ ہوں گے جو پچھلی دفعہ بھی یہاں محفل میلاد میں موجود ہوں گے، تو یہاں کیا رنگ لگا ہوا تھا پچھلی دفعہ؟ اورنج کلر لگا ہوا تھا، جی کسی کو یاد ہی ہوگا، اورنج کلر تھا۔ پیچھے دیوار پر بھی چادر اورنج کلر کی تھی، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ چادر ہمارے پاس پاک پتن شریف سے آئی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پاک کی چادر ہے۔ آج جو آپ کو یہ سبز رنگ نظر آ رہا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا رنگ ہے۔ یہ چادر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت دفعہ زیارت آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یہ چادر ہم جب 2011 یا 2012 میں جب ہم اجمیر شریف گئے تھے الحمدللہ، تو ہم نے جو وہاں کے مجاور تھے نا، وہ جن کے ساتھ ہم گئے تھے ان کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے ہمیں خواجہ صاحب کی قبر کے قریب کر کے ہمارے اوپر چادر ڈال دی تھی، یعنی خواجہ صاحب کی قبر تھی، ہم تھے اور ہمارے اوپر چادر تھی، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اب دعا کریں۔ تو پھر ہم سب نے الحمدللہ ہم نے جو بھی دعائیں کی، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا الحمدللہ۔ دعا کی قبولیت کے ظہور کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ چادر ہمیں انڈیا سے راجستھان ہے، اور راجستھان میں یہ خواجہ صاحب کا اجمیر شریف ہے جہاں سے یہ چادر ہمارے پاس آئی ہے۔ آپ سمجھیں یہ خوشبو ہے جو ہمیں خواجہ صاحب نے انڈیا سے بھجوائی ہے، اجمیر شریف سے۔ اور یہ جو آج آپ کو گرین رنگ نظر آ رہا ہے، یہ اسی چادر کا رنگ ہے جس کے ساتھ آج کی یہ پوری محفل ارینج ہے۔ یہ آنکھیں خوش قسمت ہیں کہ آپ اس چادر مبارک کو دیکھ رہے ہیں جو خواجہ صاحب کی قبر مبارک کو دیکھ کر آئی ہے، بلکہ چوم کر آئی ہے، بلکہ چھو کر آئی ہے، بلکہ خواجہ صاحب کی خوشبو ساتھ لے کر آئی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب سے کچھ لانا آسان ہے، انڈیا سے کچھ لانا بہت مشکل ہے۔ ایک خاص کرم ہے خواجہ صاحب کا جو انہوں نے ہم پر فرما رکھا ہے الحمدللہ۔ یہ منقبت ہے خواجہ صاحب کی کہ سیاہ اندھیرے روشن کرنے میرے پیارے غریب نواز، طیبہ سے اجمیر کو جاؤ جالیوں سے آئی آواز، اور تارا گڑھ محروم پڑا ہے ذکر خدا کی لذت سے، خلق خدا کو جا کے سناؤ حمد خدا واحد کا ساز، تم ہو معین الدین پیارے رب کی رضا تمہیں حاصل ہے، راج تمہارا سدا رہے گا وقت کا ہو کوئی انداز، اور در نبی پر خاک میں ملنا عاشق کی حسرت تھی مگر لفظ نبی آواز خدا ہے، جانتے ہیں دل والے راز، چھوڑ مدینہ ہند میں آئے سلسلہ چشت کے سر کے تاج، خون جگر سے دیپ جلانے روشنی کو دینے آغاز۔ خواجہ صاحب جب خود آئے تھے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، اور کوئی خواجہ صاحب کی بات سننے والا نہیں تھا، اور خواجہ صاحب کے وصال سے پہلے 90 لاکھ ہندو خواجہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ تم ہو معین الدین پیارے رب کی رضا تمہیں حاصل ہے، جنہیں اللہ بھیجتا ہے پھر اللہ ان کو نبھاتا بھی ہے، کہ چھوڑ مدینہ ہند میں آئے سلسلہ چشت کے سر کے تاج، خون جگر سے دیپ جلانے روشنی کو دینے آغاز، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، روشنی ان کی سفر میں ہے، چشتیوں روشنی خوب پھیلاؤ بہشت تمہارا ہے اعزاز۔ کو جاؤ جالیوں سے آئی آواز، طیبہ سے اجمیر کو جاؤ جالیوں سے آئی آواز، تم ہو معین الدین پیارے روشنی اور پھیلاؤ بہشت تمہارا ہے اعزاز، چشتیوں
بہشت تمہارا ہے اعزاز، طیبہ سے اجمیر کو جاؤ، جانیوں سے آئی آواز، میرے پیارے غریب نواز، میرے پیارے غریب نواز۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جی دعا کے لیے ہدیہ لے آئیے، سامنے لے آئیں۔ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سارا گرین ہے، ساری ویڈیوز بنائی اور اتنی خوبصورت سمپل اور ایلیگنٹ، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ایک فائل ہے درود شریف کی، اس کو بھی ادھر لے آئیں ذرا۔ یہ جی یہ کھلے گی نا، کھلے گی، اس کے اندر ہے، اچھا خیر ہے، بعد میں پھر دکھائیں گے۔ کیا چیز ہے؟ اندر کارڈ ہے جو، پکڑے رکھیے گا کارڈ۔ جی جی میں نے پکڑا ہے۔ ادھر سے پھر کوئی دکھا دے، یہ ایسے دکھا دیں آپ۔ جی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہدیہ پڑھتی ہوں، اور آپ جو ہے سبحان اللہ کہیں اور یہاں سے اپنا حصہ اٹھائیں۔ چشمہ یہ نیچے، یہ جی یہ کہاں سے اسٹارٹ ہے؟ پہلے فرسٹ سامنے ہی، اس کو کھولیں، ادھر سے پھر یہ ایسے کھلے گا۔ اچھا جی ایک بات اور ہے کہ اتنا سارا کام جو ہے نہ تو گھروں میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک بندہ کر سکتا ہے، یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے۔ سارے کچھ بہت سی پڑھائیاں ایسی ہیں جو ہمیں مدرسوں سے ملتی ہیں، بہت سے درود پاک ایسے ہیں جو درود گوشہ درود سے آتے ہیں، کچھ جو ہیں اسکول کالجز کی، جیسے میرے اپنے اسکول میں ہمارے بچے صبح 10 منٹ روز درود پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ، سینکڑوں بچے ہوں اور 10 منٹ روز درود پاک پڑھیں تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر آپ 65 چھٹیاں نکال دیں پھر بھی 300 دن بنتے ہیں بیچ میں سے، تو الحمدللہ کہ درود پاک پھر لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے الحمدللہ۔ تو کرنے سے سب ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا مائنڈ بنانا پڑتا ہے، مائنڈ بنا لے تو سارا کام ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جتنی ڈیکوریشن ہے اور یہ سارے آئیڈیاز اور اتنی خوبصورت، لاسٹ ایئر بھی جی لاسٹ ایئر بھی جو یہ کام تھا سارا یہ شیزا نے کیا تھا، اور ابھی اس دفعہ بھی ساری ایفرٹ یہ اسی کی ہے، یہ اسٹینڈ بھی اسی نے بنایا ہے، یہ بھی، یہ کارڈ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے، بہت اچھے نصیب کرے اللہ پاک، ان بچیوں کو سکھ والے گھر اللہ کریم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، دعا ہونے لگی ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ اچھا جی تبارک کو کیا کریں گے؟ پیکنگ ادھر ہی دیں گے، ذکر کے ساتھ۔ جی ذکر۔ نہیں میں نہیں آج بہنا نہیں اگے ہنیرا وے۔
جی ہماری نعت خوان فرح کے گھر خوبصورت سی محفل تھی، اور اس خوبصورت سی محفل نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کا میلاد کرانے کے لیے گھر نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جب دل بڑے ہوتے ہیں اور دل محبت رسول سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ساری خوبصورتیاں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری محفلیں پسند آ رہی ہوں گی۔ پچھلے 1-2 دن میں محفل اپلوڈ نہیں کر سکی، انشاءاللہ اس کے بعد ریگولر محفل روز اپلوڈ ہوگی۔ آپ روز دیکھیے گا، روز کمنٹس کیجیے گا، روز شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ یہ روشنیاں اور رنگ آپ بھی اپنے گھر بیٹھ کر ملاحظہ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ ہماری دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔